جناب عباس ایک مرتبہ مانگ کے تو دیکھو. دل سے پکارو وہ ضرور پوری کرتے ہیں. بادشاہ کا نام نادر شاہ درانی، بڑا ظالم بادشاہ. اس کو غرور تھا اپنے اوپر کہ مجھ جیسا ظالم اور فاتح بادشاہ کوئی نہیں. ایک جنگ کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد اس کے لشکر میں، اس کے وزیروں میں اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا مہدی، شیعہ تھا. وہ کہنے لگا آگے کہ اے بادشاہ اب توجہ سے سنیے اور معرفت کی جس بلندی پہ سنیں. کہنے لگا کہ اے نادر، اب ہم نے جنگ فتح کر لی، مجھے کچھ وقت چاہیے، کچھ عرصہ چھٹی چاہیے. وہ کہتا ہے کیوں؟ تو مہدی کہنے لگا اس لیے کہ مجھے نجف جانا اور جا کے اپنے مولا کی زیارت کرنا. تو نادر کہتا ہے کیا تم شیعہ مردوں کی زیارت کو جاتے ہو؟ کیا ملتا کیا ہے تم لوگ؟ تو مہدی کہتا ہے کہ میرے مولا ہے، میرے آقا ہیں، ہم جو مانگتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں. تو نادر کہتا ہے کہ کون ہے علی؟ تو مہدی کہتا ہے علی وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں سوائے حلال زادوں کے کوئی نہیں جا سکتا. یہ مولا علی والا واقعہ تو ایک تمہیدن پڑھ رہا ہوں، آگے لے کے جانا ہے. نادر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نجف چلوں گا. نادر چلا، کیونکہ مہدی نے کہا تھا کہ کوئی نجس چیز مولا کی بارگاہ میں نہیں جاتی. تو اس نے شراب کی بوتل اس کو سیل پیک کروا کے، بالکل پیک کروا کے اپنے سامان میں رکھا، اور ایک اپنے ہمراہ اس نے ایک کتا بھی لیا. کہتا ہے کہ میں یہ دونوں چیزیں لے کے نجف میں داخل ہوں. نادر ہے، ظالم بادشاہ ہے. مہدی کہتا ہے تو چیزیں لے رہا ہے لے لے، لیکن یہ دونوں چیزیں نجف میں داخل نہیں ہوتی. اپنے مولا پہ عقیدہ تو دیکھیے. مہدی جانتا ہے کہ مولا ہے، کتنی بھی کوشش کر لیں یہ چیزیں نجف میں جائیں گی. کہتا ہے میں لے کے جاؤں. نجف کے قریب پہنچے. تاریخ کہتی ہے کہ نادر نے پوری کوشش کر لی لیکن وہ کتا نجف میں داخل نہیں ہوا. انہوں نے اس کتے کو وہیں چھوڑا اور نجف میں داخل ہو. تو نادر مہدی سے کہنے لگا کہ دیکھا کتے کو تو ہم چھوڑ آئے لیکن ہم شراب کو نجف میں لے کے آ گئے. تو مہدی مسکرا کے کہنے لگا نادر ذرا بوتل کو کھول. نادر نے بوتل کو کھولا تو شراب کی جگہ سرکہ تھا. نجس چیز مولا کی بارگاہ میں نہیں جاتی. شراب کی جگہ سرکہ تھا. کہنے لگا کہ ان کی بارگاہ میں کتوں کو نہیں لایا جاتا بلکہ خود کتوں کی طرح حاضر ہوا. یہ کائنات کے عظیم لوگ ہیں. کہتا ہے میرے ہاتھوں کو باندھو، میں ان کی بارگاہ میں کتے کی طرح حاضر ہونا چاہتا ہوں. اب کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کیونکہ بادشاہ تھا کون ہاتھ باندھے آگے بڑھتے. تو کہتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس ہاتھ نے اس کے ہاتھ باندھے. بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مولا کی زری پہ آیا، دو زانو ہو کے بیٹھا اور اپنا تاج اتار کے قبر علی پہ رکھا اور کہنے لگا کہ بادشاہ بھی تم ہو، شاہ بھی تم ہو، آقا بھی تم ہو، مولا بھی تم ہو. تمہاری بارگاہ میں نجس چیزوں کو نہیں لایا جاتا، تمہاری بارگاہ میں خود سگ بن کے آیا.
یہاں سے نجف سے زیارت کرنے کے بعد یہ کربلا کی طرف چلے. یہ اصل واقعہ ہے جو مجھے آپ کے حوالے کر. یہ جب کربلا پہنچے تو اس نے مہدی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ روزہ کس کا ہے اور یہ روزہ کس کا ہے. تو مہدی نے تعارف کروایا کہ یہ علی کے بڑے بیٹے حسین ابن علی کا روزہ اور یہ عباس ابن علی کا روزہ. پورا واقعہ اس نے کربلا کا سنایا. تو نادر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ عباس وہاں کیوں نہیں دفن جہاں باقی شہداء دفن, یہ الگ سے روزہ کیوں بنایا ہوا ہے. تو مہدی نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ تھا نہیں سمجھا. حرم میں بیٹھا ہوا تھا, سمجھا رہا تھا مہدی, لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ اچانک ایک شور اٹھا. کہتے ہیں کیا ہوا, جاؤ پتہ کرو. تو جب سپاہی گئے اور سپاہی واپس آئے تو ایک جوان کو پکڑے ہوئے لا رہے. اس جوان کو لے کے آئے تو نادر نے کہا کہ کیا ہوا. تو کہنے لگا دیکھیے صاحب, اب سنیے گا. جناب ابوالفضل عباس کہنے لگا کہ دیکھیے ہم کربلا سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کے رہنے والے ہیں. ہمارے ہاں ایک رسم مشہور ہے اور اتنی اچھی رسم ہے. ہمارے ہاں رسم مشہور ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکا لڑکی کو رخصت کر کے گھر لے کے نہیں جاتا, بلکہ رخصت کر کے ہم پہلے روزہ ابوالفضل پہ آتے ہیں اور روزے پر کھڑے ہو کے ہم عہد وفا کرتے ہیں. عباس کی ضمانت میں آتے ہیں, وفا کا عہد کرتے ہیں, پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. کہتا ہے میری شادی ہوئی تھی, میں بھی رخصت کر کے مولا کے روزے پہ آ رہا. راستے میں ہمارے قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور میری زوجہ کو اغوا کر کے لے گئے. میں مولا سے مانگنے آیا ہوں کہ میری مدد کیجیے اور میری زوجہ کو واپس لے لیں. نادر کہتا ہے پریشان نہیں ہو, تو مقام بتا, کس مقام پہ ان ڈاکوؤں نے حملہ کیا. میرے سپاہی جائیں گے اور تیری بیوی کو ڈھونڈ کے لے آئیں گے. نادر جیسے بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, میں اپنے مولا سے مانگنے آیا ہوں اور انہی سے مانگوں. تو کون ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میری مدد کرے. نادر کو غصہ آیا, غصے میں کہنے لگا کہ چل ٹھیک ہے تیری مرضی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر کچھ وقت میں تیری بیوی واپس نہ آئی تو میں تیری جان لے لوں. پہلے ہی پریشان تھا, اب گردن پہ موت کی تلوار بھی لٹکنے لگی. مولا کے روزے پہ آیا, جالی میں ہاتھ ڈالے اور کہنے لگا کہ مولا میں پہلے ہی پریشان تھا اور ایک مصیبت آپ کے پاس لے کے آیا تھا, میری زوجہ کو بچائیے, لیکن اب تو جان پہ بھی بنائی کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو یہ ظالم بادشاہ مجھے مار دے گا. مولا میری مدد کیجیے. تاریخ کہتی ہے کہ ابھی وہ مولا کی زری پہ گفتگو ہی کر رہا تھا کہ اچانک شور اٹھا, پھر سے شور اٹھا. نادر نے کہا پتہ کرو کیا ہوا. تو اس کے سپاہی کہتے ہیں کہ وہ جو شخص اپنی بیوی کی فریاد لایا تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ مولا کے روزے کا طواف کرتا, وہ عباس کے روزے کا طواف کرتا اور خوش ہو کے مولا کا شکریہ ادا کر رہا ہے. شکریہ یا ابوالفضل, مشکور یا ابوالفضل, مشکور یا ابوالفضل, اور روزے کا طواف کر رہا ہے.
ناظر کہتے ہیں ان دونوں کو لے کے آؤ. ان دونوں کو جب لایا گیا تو ناظر کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو جہاں تک اس لڑکے نے واقعہ سنایا تھا اس کی زوجہ نے بھی وہاں تک سنایا، اور اس کے آگے سے کہتی ہے، دیکھیے گا میری طرف، اس کے آگے سے کہتی ہے کہ جب مجھے اغوا کر کے وہ لے کے جا رہے تھے تو میں گھبرا گئی، میں پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں. آج ہی میری شادی ہوئی اور ڈاکوؤں نے مجھے اغوا کر لیا. کہتی ہے کہ میں نے کربلا کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد میں نے اپنے مولا کو پکارا. اور جانتے ہو کیسے پکارا؟ کہتی ہے میں نے مولا کی طرف دیکھ کے کہا، اے زینب کے بھائی، اب میری عزت تمہارے حوالے ہے. اے زینب کے بھائی، اب میری عزت تمہارے حوالے ہے، مجھے بچاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ ابھی میں نے یہ پکارا ہی تھا کہ گھوڑے پہ سوار نوجوان آیا. کہتی ہے ایسے لگتا تھا جیسے اس جوان کے ہاتھ نہیں، لیکن اس جوان نے ان ڈاکوؤں کو ایسے مارا. اور اس کے بعد اچانک میری آنکھ بند ہوئی، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو میں مولا کے روزے پہ کھڑی. ایک مرتبہ عباس کو پکارا،